اللہ 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 پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو۔ اب میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب حضرت مولانا سالم صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ آپ حضرات بہت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ حضرت مولانا سالم صاحب کے بیان کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مائک پر جناب حضرت مولانا سالم صاحب۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مہمانان عظام و شعراء کرام و ذمہ داران محترم اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج کا یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا گیا ہے، اس کا تعلق وہ تعلیم سے ہے۔ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم عنوان جو ہے اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اصل وہ تعلیم ہی کی مناسبت سے مبعوث ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو باتیں سنیں اور سمجھیں اس پر عمل کی کوشش کریں اور یہاں سے یہ طے کریں کہ ہم جو بات سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ آج ہی سے ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب یہ طے کرو کہ آج ہم جو بات سن رہے ہیں اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اس سے پہلے انسانی تخلیق سے پہلے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو پیدا ہوئے وہ نور سے پیدا ہوئے۔ فرشتوں کے بعد انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ جن ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں جنوں کا مادہ جو ہے وہ آگ ہے۔ اس کے بعد پیدائش کا جو نمبر آتا ہے وہ انسان کا ہے۔ انسان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ انسان
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دنیا کی جتنی ساری چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو یہ باتیں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک مشورے کے طور پر رکھا کہ ہم دنیا کے اندر ایک مخلوق پیدا کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے بہت لان تان کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد مچائے گی. قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم غیب السماوات والارض، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا، جس کو قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دنیا کی جتنی ساری چیزیں تھیں ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا. پھر فرشتوں کے سامنے عرض کیا اور دونوں کا مقابلہ ہوا، فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا. فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ. یہ ڈائز ہے، اس کا نام بتاؤ. یہ مائک ہے، اس کا نام بتاؤ. اس وقت جو بھی چیزیں تھیں ساری چیزوں کا نام بتا دیا، لیکن فرشتوں کو نہیں بتایا گیا. تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں. جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا. دنیا میں سب سے اشرف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ آدم ہے. آدم کی جتنی ذریت ہے وہ سب اشرف المخلوقات. یہ اشرف المخلوقات کس بنیاد پر بنی؟ وہ علم کی بنیاد پر بنی. ہم اور آپ اس پر غور کریں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی قوم ترقی اور فضیلت اور اشرف ہونے کی مستحق ہے تو وہ علم کی بنیاد پر وہ قوم اشرف اور افضل ہے. ہمارا یہ پروگرام اسی مناسبت سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سارا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے. اس سے پہلے عرب کے اندر بہت ساری برائیاں، شرک، اسی طریقے سے چغلی اور زنا، بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھی اور دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک قیصر کے ماتحت میں تھی اور ایک کسریٰ کے ماتحت میں تھی. اور عرب، جزیرۃ العرب جو ہے، دنیا کے اندر جتنی ساری برائیاں تھیں اس سے بڑھ کر جزیرۃ العرب میں برائیاں پائی جاتی تھیں. قیصر و کسریٰ یہ سپر پاور طاقت تھی. یہ چاہتی تھی کہ ہم جزیرۃ العرب کو اپنے ماتحت لے لیں تاکہ دنیا کے اندر جتنی ساری برائیاں ہیں
وہ سب کے اندر مشترک ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو صحابہ کرام جو ایمان لائے وہ صحابہ کرام ہوئے۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جب تک صحابہ کرام شروع سے صحابی نہیں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، صحابہ نے ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب آیا کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کس بنیاد پر ہوا؟ یہ جب قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑا، تعلیم سے جوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ علم کی بنیاد پر ہوا، اور آج پوری دنیا کے اندر اور قیامت تک صحابہ کرام کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی زندگی کو تعلیم سے، قرآن سے جوڑا، اور ہم شروع سے اور آخر تک اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے یہی باتیں رکھیں گے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ترقی کر سکتی ہے۔ اگر علم سے دوریاں رہیں گی تو ہر طرح کی برائیاں اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر باقی رہیں گی، اس معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ جب تک صحابہ کرام علم سے دور تھے، علم سے، قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تھے، تو ان کی زندگی پہلے کیا تھی؟ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا، علم سے جوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں تک پہنچایا۔ اگر ہم تعلیم سے جوڑ لیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، تو انشاءاللہ معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ برائی کو برائی کا نام دے کر کے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، چور کو چور کی برائی بیان کر کے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، زنا کو زنا کی برائی بتا کر کے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اسی کی تعلیم، اسی کا ایجوکیشن دے دیا جائے تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، صرف صحابی تک نہیں بلکہ اگر وہ ایک طرف کاتب وحی ہیں تو دوسری طرف شاعر رسول بھی ہیں۔ دنیا کے اندر دیوان علی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک شعر بیان کیا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو، کہ ہم راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو تقسیم کیا اور دشمنوں کے لیے مال۔ مال کیا ہے؟ لأن العلم لأن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، کہ مال جو ہے خرچ کرنے سے عن قریب وہ ختم ہو جائے گی، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم جو ہے ایسی دولت ہے کہ خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے لیکن انہوں نے ایسی کتابیں لکھ دی ہیں کہ دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے
لیکن ان کا علم باقی ہے. علم ایسی پائیدار درخت ہے کہ جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ علم سے اپنے بچوں کو جوڑیے, اپنے آپ کو جوڑیے, تبھی معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے, معاشرے کے اندر ترقی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا معاشرہ جو ہے ایک انسان کے ڈھانچے کی طرح ہے. اگر کسی اعضاء کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مثال کے طور پر ہاتھ کی انگلی کے اندر کوئی کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. تو پورا معاشرہ جو ہے ایک ڈھانچے کے مانند ہے. اگر کوئی بچہ تعلیم سے دور ہے تو ہمیں اس کے لیے بے چین ہو جانا چاہیے, بے قرار ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ہے. جیسے ایک کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ گھوم رہا ہے مدرسے کے وقت میں یا کالج کے وقت میں, اسکول کے وقت میں, تو اس کی فکر کیجئے کہ یہ کیوں گھوم رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے غریب بچے ہیں جو اسکول کی, مدرسے کی فیس جمع نہیں کر سکتے. تو ہم اس کی فکر کریں کہ کیسے ان کو جوڑا جائے تعلیم سے, تبھی جا کر کے معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے, ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. صحابہ کرام جب اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا, علم سے جوڑا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی تک پہنچایا. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اسلام سے پہلے راہ پر نہیں تھے, لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہی دوسروں کو راہ پر لے جانے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس لیے ہر ایک یہ اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کرے, تعلیم سے جوڑنے. میں جاتے جاتے 3 باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیے. اگر کوئی تعلیم سے جڑا ہوا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں فرمائیں گے, نہیں کریں گے, تو ایک نہ ایک دن وہ پست ہو کر کے گر جائے گا. جیسے ایک درخت ہے, کوئی شاخ ہے, آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں گے تو وہ ہمیشہ ہرا بھرا ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے تو دن بدن ایک نہ ایک دن سوکھ جائے گا اور وہ گر جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی تعلیم سے نہیں جڑا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے, اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے. آدھی روٹی کھائیے لیکن اس کو پڑھائیے. اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں, کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک تعلیم سے نہیں جوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے پاس گئے, مثال کے طور پر کوئی زناکار ہے تو اس سے یہ نہیں کہا کہ زنا سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ اقرا ہے. پڑھیے, پڑھنے سے آپ ترقی کر سکتے ہیں, بغیر پڑھے ترقی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی.
मैं बात को समेटते हुए तीसरी बात अर्ज करता हूं कि हमारी माँ और बहनों पर्दों का एहतमाम करें। कहीं सिर्फ अपने घरों के अंदर नहीं, आज हमारी माँ और बहनें घरों से निकलती हैं तो पर्दा का एहतमाम करती हैं, लेकिन अगर वो किसी बस से या किसी ट्रेन से सफर कर रही हैं तो हमने बारहा देखा है कि वो निकाब उतार करके दूसरे यूनिफॉर्म में आ गई। ये बहुत गलत तरीका है। इस्लाम ने जो शिआर बताया है इस पर्दे ही में अच्छी लगती है, इसलिए इसका एहतमाम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब हज़रत मौलाना सालिम साहब, जो आपके सामने इल्म की अहमियत और ज़रूरत के उन्वान से बहुत ही बेहतरीन खिताब कर रहे थे। अब इसके बाद